کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نماز جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بغیر خاوند کے عورت جب اس کے لیے رشتہ مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین فرمائی کہ 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نماز کے اوقات مقرر ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن آ کر امامت انہوں نے کروائی، پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ آپ کی اور آپ کی امت کے لیے نمازوں کا وقت ہے، کہ کل پہلا وقت تھا، آج آخری تھا، تو درمیان کا جو وقت ہے یہ ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اوقات امت کو تعلیم دی۔ تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو انسان باقی مصروفیات کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے۔ آسانی کے لیے آج کل اوقات مقرر کر دیے ہیں جماعت کے، تاکہ بندہ جماعت کو وقت پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابتدائی اسلام میں بڑے عرصے تک جماعت کا وقت مقرر نہیں ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی اور اذان کے بعد جب اتنا مجمع ہو جاتا جتنا اکثر نمازوں میں ہوتا ہے تو جماعت کھڑی کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دیتے کہ یا رسول اللہ نمازی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے آتے اور جماعت کرواتے۔ لیکن آج کل تو عوام کے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے ہر نماز کا، تاکہ جماعت میں ہر بندہ شامل ہو سکے، کیونکہ کوئی جلدی آ جائے گا، اگر لوگ جلدی آ گئے، جلدی نماز ہو گئی تو جو بعد میں آئے گا وہ رہ جائے گا۔ تو یہ جب آسانی ہو گئی، اس کے باوجود ہم دیر سے آنے میں لگ جاتے ہیں۔ انسان اگر ہمت کر کے جو 10 منٹ بعد میں آنا ہے، اکیلے نماز پڑھنی ہے، 10 منٹ پہلے آ کے جماعت سے پڑھے، تاکہ جماعت کے ساتھ بہت زیادہ ثواب حاصل ہو جائے۔ کم سے کم ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں موجود ہے جتنے نمازی زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو باقی کاموں کو چھوڑ کر نماز ادا کرو۔ اور دوسرا فرمایا جنازہ، کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اتنی تاخیر کا شرعاً حکم ہے جتنی دیر میں اس کا کفن، غسل اور قبر تیار ہو۔ جب قبر تیار ہو جائے اور غسل اور کفن ہو جائے تو پھر دیر نہ کرو۔ ہمارے ہاں یہ ایک غلط رواج بن گیا ہے کہ رشتہ داروں کے آنے کے لیے بڑی دیر تک ایک دن رکھ دیتے ہیں۔ آج کل تو نیا ایک نظام چل گیا، میت کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، وہ 2 3 دن 4 دن فریج میں پڑی ہے، بھائی بیٹا باہر سے آئے گا، منہ دیکھے گا، پھر دفنائیں گے۔ ایسا مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، پیچھے سے انتقال ہو گیا۔ جس دن دفنائی اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور خود جنازہ پڑھائیں، کتنے اعزاز کی بات۔ لیکن نہیں، جو شرعی حکم یہ تھا کہ جیسے ہی فوت ہوئی قبر تیار ہے تو لہذا غسل دو، کفن دو اور جنازہ پڑھاؤ۔ اور ہمارے ہاں تو کتنا یہ غلط رواج ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے پھر دیر مت کرو۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں دیر نہ کرو، کہ جو ہمارے ہاں اچھے کی تلاش میں لڑکیوں کی عمر کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کئی جگہوں میں میں نے دیکھا کہ رشتے مناسب ہوتے ہیں لیکن لڑکی والے اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ اور اچھا مل جائے، وہ اور اچھے کے بجائے جو اچھا آیا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، پھر وہ بیچاری بیٹھی رہتی ہیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ انسان کو مناسب رشتہ ملے تو اس کے ساتھ طے کر دو، اچھے کی تلاش مت کرو، جو مناسب ہو وہ کر دو۔ آج کل کبھی خاندان کا بہانہ لگ جاتا ہے، یہ ہمارے خاندان کے نہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔
تو اس کی وجہ سے لڑکیوں کی دیر ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے یا جس کو طلاق ہو جائے، ہمارے ہاں یہ غلط معاشرہ بن گیا کہ وہ پوری عمر بیٹھی رہتی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ جس عورت کا خاوند نہ ہو، شرعی حکم یہ ہے کہ جیسا مناسب رشتہ ملتا ہے اس کی شادی کر دو۔ صحابہ کے دور میں ادھر سے بندہ فوت ہوتا تھا، عدت گزرتی تھی، ادھر سے دوسرا شادی کرتا تھا۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، نہیں، وہ فوت ہوتا آگے کوئی اور شادی کرتا۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کی بیوی تھی، ان کی شادی ہو گئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، پھر ان کے ساتھ شادی ہوئی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ اس طرح صحابہ کی ترتیب تھی۔ اور ہماری ترتیب کیا ہے کہ جس بیچاری کا خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پھر اس کی شادی کرنا عیب سمجھتے ہیں، وہ پھر پوری عمر بیچاری اسی طرح گزارتی ہے۔ تو اسی طرح جوان لڑکی میں یا وہ عورتیں جن کے خاوند موجود نہیں ہیں تو شادی میں جو مناسب رشتہ ہو، جو اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، نظام چل سکتا ہو تو شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔